بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان چین کی اب تک کی سب سے بڑی جنگی مشقیں واریر 9 شروع، ڈرون اور اٹیک ہیلی کاپٹر شامل۔ پاکستان اور چین کی فوجوں نے مشترکہ طور پر واریر 9 نام کی تاریخی جنگی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ مشقوں میں پہلی بار ڈرون سوارم کمبیٹ ڈرونز اور چین کے نئے Z-10 MI اٹیک ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ یہ مشق بھارت کو کھلا پیغام ہے کہ دونوں ممالک مل کر کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان اب ڈرون جنگ میں بھارت سے کئی سال آگے نکل چکا ہے۔ سال کے آخری مہینے میں اس مشق کا آغاز خود بڑا سرپرائز ہے۔ چین کا دنیا کا سب سے بڑا فوجی کارگو طیارہ Y-20 پاکستان پہنچ گیا۔ چین کا سب سے بڑا ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ Y-20 پہلی بار پاکستانی سرزمین پر اترا ہے۔ یہ طیارہ بھاری ہتھیار، میزائل ڈیفنس سسٹم اور خفیہ سازوسامان لے کر پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کھیپ دارالحکومت کے ایئر ڈیفنس کو فوری طور پر مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ یہ نیا سامان بھارت کے لیے مکمل گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈلیوری اتنی خفیہ رہی کہ بھارت کو ابھی تک کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس کو ملی ہے ہر سیکنڈ کی لائیو سیٹلائٹ نگرانی کی طاقت۔ اب پاکستان ایئر فورس کو دشمن کی ہر حرکت سیکنڈ بہ سیکنڈ لائیو سیٹلائٹ سے نظر آئے گی۔ چین کی مدد سے ریئل ٹائم ISR انٹیلیجنس سرویلنس ریکی مکمل طور پر فعال ہو چکی ہے۔ بھارت کی کوئی چال اب پاکستان سے چھپی نہیں رہے گی۔ یہ ٹیکنالوجی مئی 2025 کے سائبر سرپرائز سے بھی کئی گنا آگے ہے۔ بھارت کی کوئی بھی تیاری اب پاکستانی فوج کے سامنے بیکار ہے۔ ترکی بہت جلد دے گا پاکستان کو سب سے خطرناک الیکٹرونک وارفیئر طیارہ ہاواسوز۔ ترکی پاکستان کو اپنا جدید ترین الیکٹرونک وارفیئر ایئر کرافٹ ہاواسوز دینے جا رہا ہے۔ یہ طیارہ دشمن کے ریڈار، مواصلات اور میزائل سسٹم کو منٹوں میں اندھا کر دے گا۔ F-17 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے ساتھ اڑ کر بھارتی لڑاکا طیاروں کو بالکل بیکار بنا دے گا۔ یہ ڈیل پاک ترک دوستی کی نئی مثال اور بھارت کے لیے نیا چیلنج ہوگی۔ بہت جلد یہ طیارے پاکستانی ایئر فورس میں شامل ہو جائیں گے۔ پاکستان نے گراؤنڈ اسٹرائک ڈرون مشقوں کا آغاز کر دیا، بھارتی ٹینکوں کے لیے پریشانی۔ پاک فوج نے گراؤنڈ اسٹرائک کے نام سے زبردست ڈرون جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ اس کا بنیادی مقصد بھارتی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کرنے کی پریکٹس ہے۔ نئے چینی اور ترک ڈرونز اس مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان اب ڈرون سوارم اٹیک اور اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی میں بھارت سے بہت آگے ہے۔ بھارت کی پچھلے 6 مہینوں کی ساری محنت اس ایک مشق نے زیرو کر دی۔ بھارت کے لیے بڑا جھٹکا، GPS اسپوفنگ سے 800 پروازیں منسوخ، ہوائی اڈوں پر افراتفری۔ بھارت نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس پر بڑا سائبر حملہ ہوا ہے۔ GPS سگنلز کو جعلی بنا کر طیاروں کی لوکیشن بدل دی گئی۔ دہلی، ممبئی، کولکتہ سمیت تمام بڑے ایئرپورٹس پر پروازیں کینسل۔ فلائٹس کو رن وے نظر آ رہے ہیں مگر سسٹم کہہ رہا ہے ابھی کئی کلومیٹر دور ہے۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ خارجی حملہ تھا۔ بھارتی میزائل سسٹم بھی خطرے میں، GPS سے جعلی ہو سکتا ہے تو میزائل کہیں بھی جا گرے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ماڈرن میزائل GPS کے ساتھ انٹرشیل ریڈار اور ٹیرین میچنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر GPS مکمل جعلی کر دیا جائے تو باقی سسٹمز کو بھی کنفیوز کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ میزائل کا رخ موڑا یا غلط ٹارگٹ پر گرانا ممکن ہے۔ بھارت کو ڈر ہے کہ جنگ میں اس کے میزائل واپس خود بھارت پر آ گرے۔ یہ حملہ بتا رہا ہے کہ بھارت کی دفاعی تیاریوں میں بڑا خلا موجود ہے۔ بھارتی ڈرون سب سے کمزور، ایک اسپوفنگ سے پورا ڈرون بیڑا بیکار ہو سکتا ہے۔ خیال ہے کہ ڈرون سب سے زیادہ GPS پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر GPS سگنل جعلی ہو جائے تو ڈرون یا تو واپس اپنے اڈے پر آ کر گرے گا یا پھر دشمن کے کنٹرول میں چلا جائے گا اور بھارت پر ہی حملہ کرے گا۔ بھارتی فوج کے پاس 3400 سے زائد ڈرونز ہیں، سب خطرے میں ہیں۔ یہ حملہ بھارت کے ڈرون پروگرام کو بری طرح بے نقاب کر گیا ہے۔ بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جنگ شروع ہوئی تو S-400 بھی ناکام ہو سکتا ہے۔
S-400 کو آنے والے میزائلوں کو ٹریک کرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ اگر دشمن جی پی ایس اور دیگر سگنلز ہیک کر لے تو دفاع کمزور پڑ جائے گا۔ بھارت کو لگ رہا ہے کہ پاکستان یا چین کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے۔ اب بھارت امریکہ، اسرائیل اور روس سے فوری مدد مانگ رہا ہے۔ یہ واقعہ بھارت کے لیے ویک اپ کال بن گیا ہے۔ آنے والی جنگ میں گیم بدلنے والی بات، جو جی پی ایس پر حملہ کر سکتا ہے وہی میزائل موڑ سکتا ہے۔ بھارت سمجھ چکا ہے کہ اگلی جنگ سائبر اور الیکٹرونک وارفیئر کی ہوگی۔ جو ملک جی پی ایس پوفنگ کر سکتا ہے وہی میزائلوں کی سمت بدل سکتا ہے۔ بھارت کو ڈر ہے کہ اس کے مہنگے ہتھیار جنگ میں ناکام ہو جائیں گے۔ اب بھارتی فوج کو اپنے تمام نیویگیشن سسٹمز کو فوراً محفوظ بنانا پڑے گا۔ یہ حملہ بتا رہا ہے کہ بھارت ابھی جدید جنگ کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کی معافی کی درخواست ملک میں تشویش پیدا کر رہی ہے۔ دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو وزیراعظم نیتن یاہو کے لیے معافی کی درخواست کے معاملے میں دباؤ اور ضمنی دھمکیوں کا سامنا ہے۔ اسحاق ہرزوگ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے جمع کروائی گئی معافی کی درخواست کو ممکنہ حد تک بہترین اور درست طریقے سے نمٹائیں گے۔ ان کے مطابق ریاست اور اسرائیلی معاشرے کا مفاد ہی ان کی واحد ترجیح ہوگی۔ کیئر سٹارمر نے چین کو برطانیہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ چین برطانیہ کے لیے قومی سلامتی کا خطرہ ہے، تاہم وہ چین کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کے فیصلے پر قائم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مضبوط کاروباری تعلقات برطانیہ کے مقامی مفاد میں ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو حالیہ برسوں میں جاسوسی کے الزامات نے متاثر کیا۔ برطانیہ کی سلامتی اولین ترجیح ہے اور اس پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ لیزر بیم اسرائیل کا چونکا دینے والا نظام کا انکشاف۔ اسرائیل کی جانب سے تمام محاذوں پر چوکسی بدستور جاری ہے تاکہ حزب اللہ یا حوثیوں یہاں تک کہ ایران کی جانب سے بھی کسی بھی ممکنہ رد عمل کا سامنا کیا جا سکے۔ اس دوران اسرائیلی وزارت دفاع کے دفاعی تحقیق کے ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام آئرن بیم کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ یہ نظام لیزر ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے اور اس کی پہلی کھیپ رواں ماہ کے آخر تک فوج کے حوالے کر دی جائے گی۔ امریکہ کو ہمارا اعتماد بحال کرنے کے لیے سفارتکاری کا دوبارہ آغاز کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ہمارا اعتماد بحال کرنے کے لیے سفارتکاری کا دوبارہ آغاز کرنا ہوگا۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سید عباس اراغچی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں وزراء نے دو طرفہ تعاون، قونصلر امور اور انسانی مسائل کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا اور روایتی اور دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلسل مشاورت کی اہمیت پر زور دیا۔ ایپل نے انڈین حکومت کی سیفٹی ایپ کو اپنی ڈیوائسز میں انسٹال کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے بھارت کی جانب سے اس حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا جس کے تحت تمام اسمارٹ فون کمپنیوں کو ریاستی ملکیت کے سائبر سیفٹی ایپ سنجر ساتھی کو فونز میں پری لوڈ کرنا لازمی دیا گیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے خفیہ طور پر ایپل، سامسنگ، شاؤمی سمیت متعدد کمپنیوں کو 90 دن کے اندر اندر اس ایپ کو فونز میں انسٹال کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ ایپ چوری شدہ موبائل فونز کو ٹریک کرنے، بلاک کرنے اور ان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں مکمل قبضے کی تیاری۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود جنگ دوبارہ شروع کرنے، غزہ پر مکمل قبضہ کرنے یا یلو لائن کے ساتھ رہنے اور غزہ کے باقی ماندہ حصے میں خصوصی فوجی آپریشن جیسے آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ برطانیہ شدید برف باری کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ برطانیہ میں آئندہ ہفتے شدید برف باری کا الرٹ جاری۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ 9 اور 10 دسمبر کو انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں شدید برف باری کا امکان ہے۔ اس موقع پر درجہ حرارت -2 ڈگری تک گرنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی کئی وسطی اور شمالی ریاستیں اس وقت شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں ہیں۔
سعودی عرب نے فلسطین کے لیے 9 کروڑ ڈالر کی گرانٹ جاری کر دی۔ سعودی عرب نے رواں سال کی امدادی گرانٹ کی نئی قسط کے طور پر فلسطین کو 9 کروڑ ڈالر کی رقم فراہم کر دی ہے۔ یہ رقم اردن کے دارالحکومت عمان میں سعودی سفارت خانے میں منعقد ایک ملاقات کے دوران فلسطینی وزیر منصوبہ بندی و قائم مقام وزیر خزانہ کے حوالے کی گئی۔ پاکستان کی سیلاب میں گھرے سری لنکا کی مدد میں بھارت کا ہٹدرمی کا مظاہرہ۔ بھارت مسلسل رکاوٹیں کھڑی کر کے سری لنکا کے لیے بھیجی جانے والی انسانی امداد میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کی جانب سے خصوصی طیارے کے ذریعے سری لنکا کو امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے، تاہم بھارتی حکام کی جانب سے فلائٹ کلیئرنس نہ ملنے کے باعث مشن 60 گھنٹے سے رکا ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت نے 48 گھنٹوں کی تاخیر کے بعد جو کلیئرنس جاری کی وہ عملی طور پر ناقابل استعمال تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔